أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ یاسین آیت نمبر 11 سے. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی کہ کون اللہ کی نصیحت کو قبول کرتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میری بات آپ کب مانیں گے؟ میری بات آپ کب مانیں گے؟ جب آپ کے اندر دو چیز ہو. یعنی کہ آپ مجھے نصیحت کرتے ہیں، میں کب آپ کی نصیحت کو مانوں گا؟ اگر میرے اندر دو چیز ہے تو میں آپ کی نصیحت کو مانوں گا. ایک، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دوسرا، میں قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتا ہوں. اگر میری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو اور میں ساتھ میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں تو تب میں آپ کی نصیحت کو قبول کروں گا. ایک مثال، زید ہے، حرام کماتا ہے. میں زید کو نصیحت کرتا ہوں، اے زید تم حرام مت کماؤ، تم سود مت کماؤ. زید کب میری بات مانے گا؟ جب زید کے اندر دو چیز ہو. جب زید کے اندر دو چیز ہو تو زید میری بات کو مانے گا. ایک، اس کے دل میں اللہ کا ڈر. دوسرا، وہ قرآن پڑھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو. اگر وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو تب چل کر زید جو ہے نا میری بات کو مانے گا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا، دیکھیں انما بے شک تنذر تم ڈراؤ. نہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم ڈراؤ. کن کو؟ من اتبع الذکر، جو قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے. من جو اتبع، جو عمل کرتا ہے، الذکر قرآن، یعنی کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو آپ ڈراؤ. وخشیہ، اور ڈرتا ہے، الرحمن، اللہ تعالیٰ سے. رحمان کا مطلب اللہ تعالیٰ. بالغیب، تنہائی میں، یعنی جب اکیلا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. یعنی کہ تنہائی میں جب ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر. یعنی کہ ایک مسلمان جو من اتبع الذکر، جو قرآن پڑھتا ہے، اور دوسرا وخشی الرحمن بالغیب، اللہ سے ڈرتا ہے، ایسے لوگ آپ کی نصیحت کو قبول کریں گے. گویا کہ اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے نا سورہ اعلیٰ میں، فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی. آپ کی نصیحت کو کون مانیں گے؟ آپ کی نصیحت کو کون قبول کریں گے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو قرآن حدیث پڑھتا ہے وہ آپ کی نصیحت کو مانے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو برا انسان ہے جو آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ نصیحت کون قبول کرے گا؟ جس کے اندر دو چیز ہو. ایک، قرآن پڑھتا ہے، دوسرا تنہائی میں اس کے اللہ سے ڈرتا ہے. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، غیب کا مطلب اکیلے میں اللہ سے جو نا وہ ڈرتا ہے. اچھا، اب اس کو ثواب کیا ملے گا؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، پس اللہ اس کو خوشخبری دیتی ہیں، بِمَغْفِرَةٍ، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس سے ملتی جلتی آیت ہم لوگ اس سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں سورہ ملک کے اندر، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ. جو تنہائی میں اکیلا میں اللہ سے ڈرتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب اکیلا روم میں ہی آپ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں، قبر کو یاد کر کے روتے ہیں. یعنی کہ اکیلا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. دوسرا، وَأَجْرٍ کریم، اللہ آپ کو جنت دے گا. اللہ آپ کو جنت دے گا. یعنی کہ گویا کہ اس آیت میں جو ہے نا دو باتیں ذکر ہے. آیت نمبر 11 میں پہلی بات یہ ہے، نصیحت کون قبول کرے گا؟ جس کے اندر دو چیز ہو. یہ قرآن پڑھتا ہے، دوسرا اللہ سے ڈرتا ہے. جو انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا.
دوسری جو بات ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ تنہائی میں اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روئیں گے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخلہ دے گا۔ دو باتیں جو نا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتا، انا بے شک، نحن ہم، نحیی زندہ کرتے ہیں، الموتا مردے کو، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم مردے کو زندہ کریں گے کب؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا مردے کو زندہ کریں گے، یہ تو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَنَكْتُبُ، ہم لکھیں گے، ما قدمو، جو کچھ آپ نے عمل کیا ہے، یعنی کہ آپ جیسا کہ آج ہماری زندگی ہے، آج ہم جو کچھ عمل کریں گے تمام فرشتے جو نا اپنی کتاب میں لکھ لیں گے۔ اب جو ہم زندے ہیں ہم جو نیک کام کریں گے، صدقہ کریں گے، نیک باتیں بتائیں گے، یعنی کہ آپ جو بھی نیک کام کریں گے فرشتے اس کو لکھ لیں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، فرشتے اس کو لکھ لیں گے۔ وَآثَارَهُمْ، آپ کے مرنے کے بعد آپ جو نیک کام آپ کے مرنے کے بعد آپ کے صدقے جارے میں نام اعمال لکھا جائے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ جو نیک کام کریں گے، آپ کا مثالی طور پر جو ہے نا آپ جو ہے نا کہیں پانی کا انتظام کر دیے، آپ نے کہیں پانی کا انتظام کر دیا، کل ہماری وفات ہو گئی، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ آثارہم کو مطلب مرنے کے بعد بھی جو ہے نا ہم کو نیکیاں ملتے رہیں گے، وہ ہمارے صدقے جاریہ۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے پانی کا جیسا کہ آج دارالہدا اڑپی دکتور پرویز مدنی حفظہ اللہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ایک انتظام کیا ہے کہ صرف 7,000 روپے، بس 7,000 روپے کی طرف سے آپ کی طرف سے جو ہے نا ایک پانی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ صرف 7,000 روپے دیں گے تو آپ کی طرف سے ایک پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ غریب گاؤں میں، نیپال وغیرہ میں جو ہے نا صرف 7,000 روپے دیں گے تو آپ کے نام سے جو ہے نا ایک پانی کا کنواں کھود دیا جائے گا۔ صدقے جاریہ ہے یہ بھی۔ وہ آثارہم، جب تک لوگ اسے پانی پیتے رہیں گے ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، آپ نے کہیں جھاڑ لگا دیا، جب تک پرندہ اس جھاڑ سے کھاتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے کھیت وغیرہ کا انتظام کریں، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے کھیت وغیرہ لیجیے، کیونکہ یہ کھیت صدقے جاریہ ہے۔ کھیت پہ جو درخت ہوں گے جب تک پرندہ اس درخت سے کھاتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ صدقے جاریہ ہے، یعنی کہ وہ آثار مطلب صدقے جاریہ۔ اسی طرح آپ نے ایک قرآن 50 قرآن 60 قرآن لے کے جو نا مسجد میں رکھ دیے یا مدرسے میں رکھ دیے، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ بھی صدقے جاریہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اگر آپ مسجد بنتے ہیں جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی کہ اللہ نے وہی فرمایا کہ دیکھیں وَنَكْتُبُ، ہم لکھیں گے ما قدموا، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اب جو تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، وہ بھی ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وَآثَارَهُمْ، آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کو نیکی ملے گی صدقے جاریہ کے طور پر وہ بھی لکھا جائے گا۔ وَآثَارَهُمْ، اس کی ایک اور جو تفسیر ہے، آثار کا ایک جو معنی صدقے جاریہ ہے، وہ آثارہم کا ایک اور جو معنی مسجد کی طرف چلنا، مسجد کی طرف چل کر آنا۔ اصل ایک واقعہ ہے جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ بنو سلیمہ ان کا جو گھر جو ہے نا مدینہ میں جو مسجد نبوی جو ہے نا اس سے زیادہ دور تھا گھر، مسجد نبوی سے دور تھا گھر۔ یہ کیا چاہ رہے تھے بنو سلیمہ وغیرہ جو نا یہ جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کے جو نا مسجد نبوی کے قریب گھر لے لیں، کیونکہ گھر زیادہ دور تھا، وہ یہ چاہتے تھے نا گھر قریب میں لے لیں گے ہم لوگ۔ تو وہ آ کر نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا گھر مسجد سے دور ہے، ہم وہ گھر چھوڑ کر جو ہے نا مسجد نبوی کے قریب جو ہے نا ہم گھر لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، تم دور ہی سے چل کر آؤ۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، تم جو چلنے کے جو نشان ہیں اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں لکھیں گے۔ گھر دور ہے لیکن اب تم وہاں سے چل کر جو آئیں گے اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ لکھیں گے، یعنی کہ وہ آثارہم کا ایک معنی چل کر آنا مسجد کی طرف،
اللہ نے بنو سلیمہ سے کہا تم مسجد کے قریب گھر مت لو، دور ہی رہنے دو، وہاں سے جب تم چل کر آئیں گے اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں لکھے گا، تمہارے نام اعمال میں لکھے گا، یعنی کہ ہر نیکی اللہ تعالیٰ لکھے گا، ہر نیکی اللہ تعالیٰ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مسجد کو چل کر جاتا ہے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف ہوں گے اور ایک درجات بلند ہوں گے، ایک گناہ معاف ہوں گے اور ایک درجات بلند ہوں گے۔ لیکن خاص طور پر جمعے کی نماز کے لیے اگر آپ چھل کر جاتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے چھل کر جاتے ہیں، یہ ایک قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ صیامها وقیامها۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر یہاں ہے، مسجد یہاں ہے، آپ چل کر جاتے ہیں، 10 قدم ہے، 10 سال روزہ رکھنے کا اور 10 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کب؟ جمعے کے دن خاص، یعنی کہ مسجد کو چل کر آنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو سلیمہ تم گھر دور ہی رہو، وہاں سے چل کر آؤ، چل کر آنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں لکھے گا، یعنی کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی کہ وَنَكْتُبُ ہم تمہارے نام اعمال میں نیکی لکھیں گے، ما قدموا جو کچھ تم نیک عمل کریں گے، لیکن اس دنیا میں تم جو نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ جو نا اس کا بھی ثواب تم کو دے گا، روزہ، زکوٰۃ۔ وآثارهم کی 2 تفسیر ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ، جیسا کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے کوئی بیان آپ کا ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو سنیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ صدقہ جاریہ جو ہے نا، آپ مسجد بنتے ہیں یا مسجد کو پیسہ دیتے ہیں یا مسجد کو زمین دیتے ہیں یا کھیت وغیرہ آپ کے پاس، یعنی کہ اس میں صدقہ جاریہ آپ کو ملے گا۔ وہ آثارهم کے کوئی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ بنو سلیمہ جو مسجد نبوی سے دور تھا ان کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دور ہی رہنے دو گھر، تم مسجد نبوی جو چل کر تم آئیں گے دور سے اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ تم کو نام اعمال میں لکھے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، احصینا ہم اس کو شمار کریں گے، یعنی کہ تم جو بھی نیکی کریں گے فرشتے اس کو لکھ لیں گے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، تم جو بھی نیکی کریں گے فرشتے اس کو لکھ لیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز۔ بلکہ امام طاؤس رحمہ اللہ نے کہا ان انین المریض یکتب، جب انسان بیمار ہوتا ہے کہتا ہے آہ، بولتا ہے نا تکلیف میں آہ، وہ بھی لکھتے ہیں فرشتے، فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ ہم سر میں درد کو بولتے ہیں کہ آہ آہ، یہ بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وما طن ذباب الا بقدر، یہ مکھی جو آواز کرتی ہے وہ بھی تقدیر میں ہے، ہر چیز تقدیر میں ہے۔ وہی اللہ نے کہا ہر چیز جو ہے نا لکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز احصیناہ، ہم نے اس کو شمار کیا ہے، ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فی امام، امام کا مطلب لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ امام کا یا معنی کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں لوح محفوظ کو اللہ نے امام کیوں فرمایا۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ امام کا معنی یہاں لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ یعنی کہ وہ کتاب جس میں، وہاں ایک کتاب ہے جہاں ہماری بلکہ قیامت تک آنے والے جو چیز ہے تمام اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہم لوگ کرتے ہیں بس۔ ہر چیز فی امام یعنی کہ لوح محفوظ میں مبین، واضح لکھا ہوا ہے اس کتاب۔ لوح محفوظ کو اللہ نے امام کہا۔ لوح محفوظ جہاں ہماری کل کیا کرنے والی وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہر چیز ہے اس میں۔ یعنی کہ لوح محفوظ میں ہر چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہر چیز اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اسے کہا کہ امام۔ لوح محفوظ کو اللہ نے کہا کہ امام کیوں؟ جب امام ہوتا ہے جیسا کہ تراویح ہے، امام جھکے تو ہم جھکتے ہیں، امام سجدہ کرے تو ہم امام کو فالو کرتے ہیں، امام سلام پھرتا تو ہم سلام پھرتے ہیں، یعنی کہ ہم امام کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس میں جو ہے ہم وہی کرتے ہیں، بس وہی کرتے ہیں ہم لوگ، اس کتاب میں جو ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ امام جھکتا ہے تو ہم جھکتے ہیں، امام جو کرتا ہے ہم وہی کرتے ہیں نا۔ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے ہم وہی کرتے ہیں بس۔ جیسے ہم امام کی اتباع کرتے ہیں، ہم لوح محفوظ میں جو کتاب ہے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہر چیز لکھا ہوا ہے۔
کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ہر چیز جو ہے نا لوح محفوظ میں لکھا ہوا، کل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قریے والوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ واقعہ کیا ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قریے والوں کی مثال بیان کرتے ہیں. ایک قریہ تھا، ایک گاؤں تھا. اللہ نے وہاں فرسٹ 2 نبی کو بھیجا، 2 رسول کو بھیجا. اللہ تعالیٰ فرسٹ جو ہے نا 2 رسول کو بھیجا تاکہ ان کو دین کی دعوت دے. قوم والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم کو نہیں مانیں گے. 2 رسول ایک گاؤں میں آ کر دین کی دعوت دیتے ہیں، گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم کو نہیں مانیں گے. اللہ نے ایک اور رسول بھیجا. کتنے ہو گئے؟ 3 رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ کی جانب سے تمہاری طرف رسول بن کے آئے ہوئے ہیں. تینوں رسولوں نے کہا ہم جو ہے نا اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہوئے ہیں. قوم والوں نے کہا کہ نہیں، تم تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے. قوم والوں نے تینوں رسولوں سے کہا تم تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، تم کیسا رسول بن سکتے ہیں؟ اس کے بعد تینوں رسول نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تینوں رسولوں نے کہا قوم والوں سے نہیں، تم مت جھٹاؤ، ہم لوگوں کو مت جھٹلاؤ، کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو ہے نا رسول ہیں. پھر قوم والوں نے کہا کہ دیکھیے، تینوں رسولوں سے کہا قوم والوں نے، دیکھیے تم نحوست تھے، ہم لوگ ہمارے لیے جو ہے نا تم نحوست تھے. دیکھیے قوم والے رسولوں سے کہتے ہیں اے رسول تم ہمارے لیے جو ہے نا نحوست تھے. پھر قوم والوں نے دھمکی دی، اگر تم دین کی دعوت دینا اگر نہیں چھوڑیں گے، ہم تم کو پتھروں سے قتل کر دیں گے، ان کے رجم کریں گے. قوم والوں نے کہا اے رسول، جو 3 رسول ان سے کہا اگر تم دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے، ہم کیا کریں گے؟ تم کو پتھروں سے مار مار کے جو ہے نا قتل کر دیں گے، یعنی تو ہم تم کو تکلیف دیں گے. پھر تینوں رسولوں نے کہا نحوست تو تمہارے ساتھ ہے. تینوں رسولوں نے قوم والوں سے کہا کہ نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم نے شرک کیا ہے، یہی سب سے بڑی نحوست ہے. قوم والوں نے نبیوں سے کہا کہ تم نحوست ہیں. تینوں نبیوں نے، تینوں رسولوں نے کہا تم لوگ نحوست ہیں کیونکہ تمہارے اندر شرک ہے. پھر نبیوں نے کہا کہ تم تو جو نا بہت ظالم قوم ہے، تم لوگ جو نا بہت ظالم قوم ہے. یعنی کہ یہاں تک اس واقعہ جو نا مختصر جو واقعہ جو نا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اس صورت میں 3 چیزیں ذکر ہے. ایک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بعد جیسا کہ انا نحن نحیی الموتى. دوسرا جو اس صورت میں جو ذکر ہے وہ ہے قریہ والوں کا واقعہ، وہ جو ہے نا آج ہے. دیکھیے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اللہ مثال بیان کرتے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اللہ مثال بیان کرتے ہیں. کس کا؟ اصحاب القریہ، قریہ والوں کا. قریہ والوں کا اللہ مثال بیان کرتے ہیں. کیا مثال ہے؟ اذ جاءها المرسلون، اذ جب جاءها، جب ان قریہ والوں کے پاس آئے مرسلون، رسول. یعنی کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں اللہ نے رسول کو بھیجا. کتنے رسولوں کو بھیجا؟ اذ جب، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف. کن کی طرف؟ قوم والوں کی طرف، رسولوں کی، گاؤں والوں کی طرف. اثنین، 2 رسول. یعنی کہ ایک گاؤں تھے، اس میں اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجا. یعنی کہ کبھی ایک رسول بھی آ سکتے ہیں، 2 رسول بھی آ سکتے ہیں. یہاں اللہ نے 2 رسول کو بھیجا گاؤں والوں کے پاس، قریہ والوں کے پاس. فکذبوہما، فا کا مطلب پس، کذبوہما، گاؤں والوں نے ان کو جھٹلا دیا، کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. گاؤں والوں نے دونوں رسول سے کہا کہ ہم تم کو نہیں مانیں گے. جبکہ کوئی رسول آتا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، جس طرح صحابہ نے نبی پر ایمان لائے، اس طرح قوم والے جو ہے نا، یہاں جو ہے نا قوم والے جو ہے نا دونوں رسولوں پر ایمان نہیں لائے، جھٹلائے. فکذبوہما، جب 2 رسول کو جھٹلا دیے، فعززنا، پس اللہ نے طاقت دی. یعنی کہ اللہ نے ایک اور، یعنی کہ ان کی طاقت کے لیے، مطلب ان کی مضبوطی کے لیے. جیسا کہ میں سنگل ہوں، کہیں جانا مجھے ڈر لگتا ہے تو میں ایک اور لے کر جاتا ہوں. میں اور عمر دونوں ساتھ پہ جاتے ہیں. یعنی کہ میں سنگل کہیں اگر آپ کو کچھ بولتا ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے. میرے ساتھ اگر عمر آئے تو عمر بھی بولتا ہے کہ نہیں صحیح بات ہے، یعنی کہ میرے سپورٹ کے لیے. یعنی کہ یہاں اللہ نے 2 رسولوں کو جب انہوں نے انکار کیا، اللہ نے سپورٹ کے لیے فعززنا، اللہ نے ان کا سپورٹ کیا. یعنی کہ
बिसालिस, एक और रसूल को भेजा, अल्लाह ने भेजा। दो रसूल को जब उन्होंने इनकार किया, फअज़्ज़ज़ना, हमने उनका सपोर्ट किया, यानी कि हमने उनको, दो रसूलों के साथ हमने एक और रसूल भेजा, बिसालिस, तीसरा रसूल। तीन रसूल आकर अपने कौम वालों से कहते हैं कि जो ना हम अल्लाह की तरफ से तुमको दीन की दावत देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं। तीनों रसूलों ने कहा, फ़क़ालू, तीनों रसूलों ने कहा, इन्ना, बेशक हम, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, मुरसलून, भेजे हुए हैं। यानी कि तीन, जब उन्होंने दो रसूल को झुटला दिया, फिर अल्लाह ने एक और रसूल को भेजा, तो तीनों रसूलों ने कहा हम तुम्हारी तरफ जो है ना रसूल बनाकर भेजे हुए हैं। फ़क़ालू, क़ालू, कौम वालों ने कहा, देखिए अब तीन रसूल आ चुके हैं। कौम वालों ने कहा, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम तो हमारे जैसा एक इंसान है, रसूल तो फरिश्ता होना चाहिए। कौम वालों ने कहा कि रसूल तो फरिश्ता होना चाहिए, लेकिन तुम तो हमारे जैसा एक इंसान नहीं, तुम कैसे रसूल बन सकते हो? वही, मा अंतुम, नहीं है तुम, इल्ला, मगर, बशर, इंसान ही, मिसलना, हमारी तरह। कौम वालों ने कहा कि तुम हमारे जैसा एक इंसान ही, तुम रसूल कैसे बन सकते हैं? तुम रसूल कैसे बन सकते? अच्छा, वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शै, अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया उनके बारे में। यानी कि उन्होंने कहा कि वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शै, कौम वालों ने कहा कि कोई चीज अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, यानी कि आप ही रसूल ही हैं, कोई प्रूफ भी नहीं है। यानी कि कौम वालों ने उनको झुटला दिया। इन अंतुम इल्ला तकदिबून, कौम वालों ने जो है ना उन रसूलों को झुटला दिया, उन पर ईमान नहीं लाया। कहा कि जो है ना तुम हमारे जैसा एक इंसान ही, इस वजह से जो है ना हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि ये जो करिया जो है ना, ये कौन सा करिया है? जिस करिए में तीन रसूल आकर थे, वो कौन सा करिया है? बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि अंताकिया, बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि अंताकिया एक गांव है, एक करिया है, वहां आकर थे। लेकिन इस तरह मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं। अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा कि अंताकिया एक गांव है, एक करिया है, वहां तीन रसूल आकर थे। कौम वालों ने कहा कि हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। फिर कौम वालों ने कहा कि तीन रसूल, तुम हमारे जैसा एक इंसान ही, तुम रसूल कैसे बन सकते हैं? उन्होंने कहा कि अंताकिया एक गांव है, वहां आकर थे। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी को इसका नाम मालूम नहीं। अल्लाह के अलावा कौन सी बस्ती है, अल्लाह के अलावा किसी को इसका नाम मालूम नहीं है। इन अंतुम इल्ला बशर, फिर कालू, नबियों ने कहा, कि तीनों रसूलों ने कहा कि कालू, देखिए जमा है, तर्जुमा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कालू जमा है, यानी कि तीनों रसूलों ने कहा रब्बुना, हमारा रब, यालमु, वो जानता है, यानी कि अल्लाह जानता है, इन्ना, बेशक मैं, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, लमुरसलून, भेजा हुआ हूं। यानी कि फिर जब तीनों रसूल देखते हैं कि कौम वालों उनका इनकार करते हैं, तीनों रसूल कहते हैं कि इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हम अल्लाह ही की जानिब से जो ना रसूल बन के तुम्हारी तरफ आए हुए, हम तुमको तौहीद की दावत देते हैं, शिरक से रोकते हैं। फिर नबियों ने कहा, तीनों रसूलों ने कहा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम सिर्फ दीन की बात बताना है बस। वमा अलैना, नहीं है हम पर, इल्ला, मगर, अल बलाग, पहुंचाना है, अल मुबीन, दलील, बस। यानी कि तीनों रसूलों ने कहा हमारा काम सिर्फ दीन की बात बताना है, बस उतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं, हमारा काम उतना ही। यानी कि हो सकता है कि आपके खानदान में कोई गुमराह हो, आपके माशरे में कोई गुमराह हो, आपका काम सिर्फ दीन की बात बताना है बस। हिदायत देने का काम अल्लाह ताला का है, हिदायत देने का काम अल्लाह ताला का है। वही अल्लाह ने कहा कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत देने का काम अल्लाह ताला का, हमारा नहीं। बस हम लोग जो ना दीन की बात दूसरों तक पहुंचाएंगे। वही तीनों रसूलों ने अपने कौम वालों से कहा कि हम जो है ना अल्लाह की तरफ से रसूल बन के आए हुए हैं, हमारा काम जो है ना बस दीन को पहुंचाना है। उसके बाद कौम वालों ने कहा, कालू, अब कौम वालों ने कहा, इन्ना, बेशक हम, ततय्यरना बिकुम, ततय्यर, नहूसत, तीन कौम वालों ने कहा कि रसूल तुम जो है ना हमारे लिए नहूसत हैं, ये रसूल तुम हमारे लिए नहूसत है। यानी कि काफिर कौम जो है ना तीनों रसूलों से कहती हैं कि तीनों रसूल तुम हमारे लिए नहूसत ही। क्यों फरमाया उन्होंने, कौम वालों ने क्यों फरमाया कि रसूल तुम हमारे लिए नहूसत है? क्योंकि मालूम है कि दीन में शराब हराम है। यानी कि कौम वालों ने, रसूलों ने कहा कि देखिए शराब हराम है,
زنا حرام ہے، یعنی کہ کئی چیزیں جو شریعت میں حرام ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. قوم والوں نے کہا کہ تم ہماری نحوست ہے، تم خالی حرام 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 بولتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی اچھی چل رہی تھی. تم تینوں رسول آ کر بولتے ہیں کہ تم یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، تم شرک نہ کرو، توحید پر آؤ. قوم والوں نے غصے میں آ کر کہا تینوں رسول تم ہمارے نحوست ہیں، تطیرنا بکم، تم ہمارے منحوس ہیں. قوم والوں نے کہا، پھر قوم والوں نے کہا کہ لئن لم تنتہو، لئن اگر، لم تنتہو، لم نہیں تنتہو، اے قوم والوں نے رسولوں سے کہا کہ رسول اگر تم دین کی دعوت دینے سے نہیں روکیں گے. یعنی کہ دیکھیے کافر جو ہے نا تینوں رسولوں سے کہتی کہ تم دین کی دعوت نہیں دینا ہے. یہ کافر اپنے تینوں رسولوں سے کہتے ہیں اے تین رسول تم دین کی دعوت نہیں دینا. یعنی کہ اگر آج کوئی مسلمان لوگوں کو دین کی دعوت دینے سے روکتا ہے وہ کافر کی طرح ہے. آج کوئی مسلمان جو لوگوں کو توحید کی دعوت دینے سے روکتا ہے وہ کافر کی طرح ہے. کیونکہ یہ کافر قوم اپنے رسولوں سے کہتے ہیں کہ رسول تم دین کی دعوت نہیں دینا، اگر تم دین کی دعوت دیں گے لنرجمنکم، ہم تم کو رجم کریں گے، پتھر پھینک پھینک کے ماریں گے. قوم والوں نے کہا دیکھیے نعوذ باللہ، قوم والوں نے کہا کہ دیکھیے اے رسول اگر تم دین کی دعوت دیں گے ہم تم کو پتھر پھینک پھینک کے ماریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ہم تم کو تکلیف دیں گے، مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہمارے طرف سے تم کو طرح طرح کی تکلیف دیں گے، تم کو ماریں گے، تم کو ستائیں گے، تم کو تکلیف دیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں نے اتنا مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے چپل نہیں نکل رہا تھا، خون کی وجہ سے لگ گیا تھا، چپل نہیں نکل رہا تھا. اتنا مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کافر لوگوں نے ہمارے نبی کو اتنا ستایا کہ جو نا چپل نہیں نکل رہا تھا، اتنا ستایا انہوں نے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ ان قوم کو ہدایت دے گا کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے دین کو. اسی طرح یہ جو ہے نا یہ گاؤں والوں نے جو ہے نا رسولوں سے کہا کہ اگر تم دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے ہم تم کو جو ہے نا پتھر پھینک پھینک کر ماریں گے، یعنی تو ہم تم کو تکلیف دیں گے. اب تینوں رسولوں نے کہا قالو، اب تینوں رسولوں نے کہا طائرکم، تمہاری نحوست معکم، تمہارے ساتھ ہے. تینوں رسولوں نے کہا اے گاؤں والے، اے کافر، تم نحوست ہیں کیونکہ تم شرک کرتے ہیں. قوم والوں نے رسولوں کو کہا کہ رسول تم نحوست ہیں، رسولوں نے کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیونکہ تم شرک کرتے ہیں، تم نحوست ہیں. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس وجہ سے تم ہم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں کہ ہم تم کو دین کی دعوت دیتے ہیں؟ اِن ذُكِّرْتُمْ کا معنی رسولوں نے قوم والوں سے کہا اے قوم والے تم ہم کو تکلیف دینا چاہتی، کیوں؟ کیونکہ ہم تم کو دین کی دعوت دیتے، بس. کیا تم صرف اس وجہ سے ہم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ اِن ذُكِّرْتُمْ، ہم تم کو اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم تم کو توحید کے بارے میں بتاتے ہیں، تم ہم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. پھر قوم والوں نے کہا، پھر نبیوں نے کہا بل انتم قوم مسرفون، اے کافر قوم تم تو جو نا حد سے بڑھ کر جو نا تم گناہ کرتے ہو، تم تو جو نا مسرفون، حد سے بڑھ کر جو نا تم جو ہے نا شرک کرتے ہو، یعنی کہ تم ظالم قوم ہو، تم ظالم قوم. یعنی کہ آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کون قبول کرے گا؟ جس کے اندر دو چیز ہو، جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ نصیحت کو قبول کریں گے. یعنی کوئی آپ کے پاس آ کر بولتا ہے دیکھیں آپ اسے غلطی کرتے ہیں، آپ کب وہ بات مانیں گے؟ جب آپ دو کام کریں گے، ایک قرآن پڑھ دیں گے، دوسرا اللہ سے ڈریں گے، تو تب آپ جو ہے نا سامنے والے کی بات مان کر جو ہے نا آپ اپنی غلطی سے ہٹ جائیں گے. پھر دوسری جو بات ہے آیت نمبر 11 میں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ اسے جنت دے گا. پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور تمام کو اٹھائیں گے. پھر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، تم جو کچھ عمل کرتے ہو آج اللہ تمام لکھ لیتے ہیں، فرشتے جو نا تمام لکھ لیتے ہیں. وَآثَارُهُمْ کی دو تفسیر ہے، ایک مرنے کے بعد جو صدقہ جاریہ ہے وہ بھی جو ہے نا لکھا جائے گا،
وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتوں کے حساب فرشتوں کو بول کر جو ہے نا وہ بھی لکھ لے گا اللہ تعالیٰ. وہ آثارہم کی ایک اور جو تفسیر ہے جیسا کہ بنو سلیمہ ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا, وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ گھر بیچ کر مسجد نبوی کے قریب آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو سلیمہ تم ایسا مت کرو, تمہارا گھر دور ہی رہنے دو, جب تم چل کر آئیں گے ایک قدم کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں لکھے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہر چیز لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہاں لوح محفوظ کو اللہ نے امام کہا, جس طرح ہم امام کو فالو کرتے ہیں نماز میں, اس طرح لوح محفوظ میں جو بات لکھا ہوا ہے یعنی کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہے, کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہے. یعنی کہ ہر چیز لوح محفوظ میں لکھا ہے, ہم اسی کو فالو کرتے ہیں بس. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قریہ والوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. یہ کون سا قریہ ہے؟ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ انطاکیہ ایک قریہ ہے, وہاں 3 رسول آ کرتے ہیں, لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ قریہ والوں کا واقعہ, وہ قریہ والوں میں اللہ نے 2 رسول کو بھیجا. سب سے پہلے قریہ والوں نے اس کا انکار کر دیا, کہا کہ اے رسول ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فعززنا, اللہ نے ان کے سپورٹ کے لیے ایک اور رسول کو اللہ نے بھیجا. پورے 3 رسولوں کو اللہ نے بھیجا. قوم والوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے, اے 3 رسول تم ہمارے جیسا ایک انسان ہے, ہم تم پر ایمان کیسے لائیں؟ پھر 3 رسولوں نے کہا کہ نہیں, ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہیں, ہم تم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں, دین کی دعوت دیتے ہیں. لیکن کافر